بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1131 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 63، 64 اور 65، 63، 64 اور 65۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال، اللہ نے کہا، اذهب، جا، فمن، پھر جو تبعک تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، فإن، تو بلا شبہ، جہنم ہی، جزاؤکم، تمہاری سزا ہے، جزاء موفورا، سزا پوری پوری، واستفزز، اور بہکا لے، من، جس کو، استطعت، تو استطاعت رکھتا ہے، منہم، ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، واجلب، اور کھینچ لا، علیہم، ان پر، بخیلک، اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، وشارکہم، اور تو شریک بن جا ان کا، فی الاموال، مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، وعدہم، اور انہیں جھوٹے وعدے دے، وما یعدہم، اور انہیں وعدے دیتا نہیں دیتا، الشیطان، شیطان، الا غرورا، مگر فریب ہی کا، انا، بے شک، عبادی، میرے بندے، لیسا، نہیں ہے، لکا، تیرے لیے، علیہم، ان پر، سلطان، ان کو غلبہ، وکفا، اور کفا ہے، بربک، آپ کا رب، وکیلا، بطور کارساز۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے کہا، جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ دوسری بات، ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے۔ تیسری بات، ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا دے۔ چوتھی بات، ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا حصہ لگا لے۔ پانچویں بات، ان سے خوب وعدے کر لے۔ چھٹی بات، شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ساتویں بات، یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ آٹھویں بات، تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ بزرگان محترم، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں کی گمراہ کرنے کی مہلت مانگ لی اور اس کو مہلت دے دی گئی۔ تو ابلیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اذهب، جا، اے ابلیس، جا، یعنی تو نے جو مہلت مانگی ہے اس کے مطابق اپنا کام کر اور اپنی کوشش میں لگا رہے، ہم نے تو تجھے مہلت دے دی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 37 اور 38، 37 اور 38 کے ذریعے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ ابلیس کو جو مہلت دی گئی وہ تھوڑی سی مدت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اس کے بعد ابلیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور انسانوں میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، یعنی تو میری معصیت اور نافرمانی کی دعوت دے کر انہیں بہکا دے، جو کچھ کہ تجھ کو طاقت اور قوت دی گئی کہ تو انسانوں میں وسوسے ڈال کر یا انہیں بہکا کر اور بھڑکا کر گمراہ کر دے۔ اور مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان انسانوں پر اپنے سوار اور پیادے کی فوج چڑھا دے،
تیرے جتنے چیلے چانٹے ہیں چاہے وہ سوار ہوں یا پیدل چلنے والے، تیری اس فوج کے ذریعے انسانوں پر تو مسلط ہو جا اور اپنی طاقت بھر کوشش کر اور تیری ساری تدبیریں اور چال بازیاں ان میں استعمال کر لے۔ اتنا ہی نہیں، وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لگا لے، یعنی ان انسانوں کو خوب مال و دولت کمانے کی ترغیب دے اور پھر انہیں اس بات کی ترغیب دے کہ وہ اپنا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں، اسراف میں، فضول خرچی میں، سود خوری میں، چوری میں، دھوکہ دہی میں، وہ اپنا مال خرچ کریں اور انہیں اپنی ہی اولاد کو قتل کرنے کی بھی ترغیب دے، اس طرح کے ان میں مفلسی کا خوف پیدا کر دے، یا اپنی ہی اولاد کو زندہ دفن کرنے کی ترغیب دے دے، یا ان کی اولاد کو باطل دینوں میں داخل کرنے کی کوشش کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعدہم، اور ان انسانوں سے خوب جھوٹے اور باطل وعدے کر کہ یہ باطل معبود تمہاری سفارش کریں گے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس میں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے وعدوں کے ذریعے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بات خود شیطان کہے گا، وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور میں نے بھی جو تم سے وعدہ کیا میں نے تو اس کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کی کا وعدہ سچا ہوتا ہے، میرا وعدہ کوئی سچا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ حقیقت بھی بتا دی کہ شیطان جتنا بھی اپنا زور چلا لے اور اپنی طاقت آزما لے، اس کی طاقت، دھوکہ دہی، جھوٹے وعدے، اس کی چال بازیاں، ان تمام کا اثر ان بندوں پر نہیں ہوگا جو اللہ کے مخلص، صالح، نیک وکار اور متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، ابلیس یہ بات یاد رکھ کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے جھوٹے وعدوں کی عزت میں نہیں آئیں گے، تیرا دبدبا اور زور تو ان مخلص مومن بندوں پر ہرگز نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان مخلص اور صالح بندوں کی رکھوالی اور نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔